نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حضرات، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہم کو ایسا دین عطا فرمایا جو جامع ہے اور کامل مکمل ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ان سب کے بارے میں اس کے دین کے اندر احکام موجود ہیں، اور اللہ جل شانہ نے ہم کو اس کے متعلق احکام عطا فرمائے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق ہم کو عمل کر کے بتلایا، وہ کام کر کے بتلایا ہم کو۔ اور انسان کی ان ضروری چیزوں میں سے ہی اور ان ضروریات میں سے ہی ایک نکاح بھی ہے، شادی بھی ہے۔ انسان کو جس طرح سے کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، پینے کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح سے نکاح کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اور وہ اس لیے بنائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا فرمائی اور ہمدردی پیدا فرمائی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ترى للمتحابین مثل النکاح، نکاح کے ذریعے جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ کسی اور طریقے سے پیدا نہیں ہوتی۔ دور حاضر کے اندر مغربی ملکوں میں اور فیشن پرستوں میں یہ رواج عام ہو گیا ہے کہ لوگ بغیر نکاح کے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے لگتے ہیں۔ یہ فرینڈ بازی کے ذریعے جو لوگ ساتھ رہتے ہیں ان کے اندر ویسی محبت پیدا نہیں ہو سکتی، ویسا تعلق قائم نہیں ہو سکتا جو کہ نکاح کے ذریعے ہوتا ہے۔ وہ لوگ جوانی میں تو ساتھ رہتے ہیں اور بڑھاپے میں پھر الگ ہو جاتے ہیں، اور بڑھاپے میں ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک نہیں ہوتے، لیکن نکاح کے ذریعے جو تعلق قائم ہوتا ہے تو اس میں نہ صرف یہ کہ جوانی میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہتے ہیں، بلکہ بڑھاپے میں بھی ایک دوسرے کی ہمدردی میں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نفسوں میں سے، تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور تمہارے درمیان آپس میں محبت پیدا فرمائی اور ہمدردی پیدا فرمائی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسا طریقہ بتلایا جو کہ بہت ہی مبارک طریقہ ہے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا کہ رشتے کا انتخاب کس طریقے سے کیا جائے۔ شادی کے اندر بنیادی چیز اور پہلا درجہ رشتے کے انتخاب کا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین، عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اس کی مالداری کی وجہ سے، اس کی خاندانی عزت کی وجہ سے، اور فرمایا کہ تم دیندار عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، اور آخر میں فرمایا کہ دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے یہ پیغام دیا، یہ ہدایت دی ان لوگوں کو جو کہ دولہا والے ہوتے ہیں کہ نیک دیندار دلہن تلاش کرو، اسی طرح سے دولہا والوں کو بھی یہ فرمایا، دلہن والوں کو بھی یہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ، جب تمہارے پاس ایسے شخص کا رشتہ آئے جو دیندار ہے اور اچھے اخلاق والا ہے تو اس کا نکاح کر دو، وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو بڑا فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ تو رشتے کے انتخاب میں اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دولہا اور دلہن دونوں دیندار ہوں، اور اسی طرح سے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کے مقاصد بیان فرمائے اس کے اندر ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کرنے سے نکاح کی حفاظت رہتی ہے، نظر کی حفاظت رہتی ہے اور پاک دامنی حاصل ہوتی ہے۔ ومن لم يستطع فعليه بالصوم، اور جو نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ مسلسل روزے رکھے، فإنه له وجاء، وہ اس کی شہوت کا علاج ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلایا کہ نکاح کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس سے پاک دامنی حاصل ہو۔ دوسرا مقصد نکاح کا یہ ہونا چاہیے کہ اس سے اولاد حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک کے اندر وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اللہ نے تمہارے مقدر میں جو اولاد لکھی ہے اس کو تلاش کرو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا الودود الولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے بارے میں انداز ہو کہ ان سے بچے زیادہ ہوں گے، اس لیے کہ قیامت کے دن میری امت کے زیادہ ہونے پر میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں فخر کروں گا۔ تو ہماری یہ کوشش ہونا چاہیے کہ ہم نکاح کا یہ مقصد بنائیں کہ بچے پیدا ہوں۔ آج کل جو یہ رواج ہو گیا ہے کہ بچوں پر پابندی لگائی جاتی ہے کہ بچے نہ ہوں، یہ رواج غلط ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ اور جو لوگ اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں کہ بچے پیدا نہ ہوں اور اس میں رکاوٹ پیدا کی جائے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اور اگر بچوں کے بارے میں یہ خیال کیا جائے کہ ان کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے تو یہ بھی ایک طرح کا قتل ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور بچوں کو بھی قتل کیا جاتا تھا۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، خرچ کرنے کے ڈر سے بچوں کو قتل نہ کرو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نکاح کا ایک مقصد یہ ہونا چاہیے کہ نیک صالح اولاد وجود میں آئے۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا طریقہ بھی بہت آسان بتلایا۔ ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو آسان طریقے پر ہو، سادگی کے ساتھ ہو۔ جو نکاح سادگی کے ساتھ ہوگا، آسان طریقے پر ہوگا، اللہ جل شانہ کی طرف سے اس میں خیر و برکت آئے گی اور وہ اس قابل ہوگا کہ اس کو شادی مبارک کہا جائے، اس کے اندر برکت آئے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ جو نکاح آسان طریقے پر ہو، اس میں زیادہ خرچ نہ ہو، اس میں زیادہ مشقت نہ ہو، لوگوں کو اس میں پریشانی نہ ہو، سادگی کے ساتھ آسان طریقے پر جو نکاح کیا جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح اعلان کر کے کرو اور مسجد میں کرو۔ مسجد میں کرنے سے اس میں مسجد کی خیر و برکت آئے گی، کہ نکاح کیونکہ عبادت ہے اور ایسی عبادت ہے جو دنیا میں بھی جاری ہے اور آخرت میں بھی جاری رہے گی۔ دو عبادتیں ایسی ہیں ایمان اور نکاح جو کہ دنیا میں بھی جاری ہیں اور آخرت میں جنت میں بھی جاری رہیں گی۔ تو بہرحال نکاح بھی ہم اہتمام کے ساتھ میں اور صحیح طریقے پر کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح بھی کیے، اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی کیے، بہت آسان طریقے پر کیے آپ نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا کہ نکاح کے اندر ایجاب و قبول فرض ہے اور اس کے اندر مہر مقرر کرنا واجب ہے اور گواہوں کا ہونا شرط ہے اور خطبہ پڑھنا سنت ہے۔ ان سب چیزوں کو اس میں جمع کیا جائے گا۔ نکاح کی مجلس کے اندر گواہ بھی ہونا ضروری ہے، گواہ شرط ہے، گواہ کے بغیر نکاح نہیں ہوگا، جیسے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، گواہوں کا ہونا شرط ہے۔ ایجاب و قبول فرض کے درجے میں ہے، ایک کی طرف سے ایجاب ہوگا، ایک کی طرف سے قبول ہوگا، یہ دونوں ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے مہر مقرر کرنا واجب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح بھی کیے اور اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی کیے اور زیادہ مہر مقرر نہیں فرمایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر 500 درہم تھا
اگر مہر فاطمی پر نکاح کرنا چاہیں مہر فاطمی پر نکاح کر لیں یا اس سے کم پر نکاح کر لیں، بہرحال نکاح کے اندر مہر بھی آسان ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ نکاح آسان طریقے پر کیا جائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا تو اس وقت چند صحابہ کرام جو مل گئے وقت پر، ان کو بلا کر مسجد میں بلا کر ان کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر دیا، اور وقت پر جو کچھ موجود تھا وہ جہیز میں دے دیا آپ نے۔ جہیز بھی آپ نے اس لیے نہیں دیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دینا تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آپ کی پرورش میں تھے، ان کا گھر آباد کرنا تھا، اس لیے آپ نے یہ سب عطا فرمایا، جو کچھ بھی سامان تھا وہ آپ نے عطا فرمایا۔ لیکن اگر جہیز دیا بھی جائے ہدیے کے طور پر تو اس کو دیا جا سکتا ہے، گنجائش ہے، لیکن مانگنے کا کسی کو حق نہیں۔ موجودہ زمانے میں جو جہیز مانگنے کا رواج چل گیا اور جس کی وجہ سے مجبور کیا جاتا ہے لڑکی کے والدین کو جہیز پر، یہ بہت غلط طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اب آسان طریقے پر نکاح کریں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بھی اسی چیز کو رائج فرمایا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت بڑے صحابی ہیں، علمی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور مالداری کے اعتبار سے بھی ان کا بہت بڑا درجہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوئی۔ وہ جب مجلس میں آئے اور ان کے کپڑے پر ایک نشان تھا خوشبو کا، جو خوشبو عورتیں لگایا کرتی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ عبد الرحمن یہ نشان کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری شادی ہو گئی، میں نے نکاح کر لیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، ولیمہ ضرور کرنا اگرچہ ایک بکری سے ہو۔ تو اتنے بڑے مالدار صحابی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری سے ولیمہ کرنے کا حکم فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ولیمہ کرنا سنت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے ولیمے کیے ہیں، اور بہت آسان طریقے پر دودھ کا پیالہ آ گیا، اس میں سے سب کو پلا دیا، ولیمہ ہو گیا۔ یا آپ نے اعلان فرما دیا، جو صحابہ ساتھ تھے وہ اپنا اپنا توشہ لے آئے، سب نے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھا لیا، ولیمہ ہو گیا۔ اس طرح سے آسان طریقے پر آپ نے ولیمے کیے ہیں، اس میں تکلفات نہیں کیے ہیں کہ تکلفات کیے جائیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین قسم کا ولیمہ وہ ہے جس میں غریبوں کو بلایا جائے، اور سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ خوشی کے موقع پر بھی ہم کو یہ چاہیے کہ ہم غریبوں کو یاد رکھیں اور ان کو ہم دعوت دیں ولیمے کی، تاکہ وہ بھی اس کے اندر آ کر کے شریک ہو جائیں۔ بہرحال یہ بہت مختصر طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں۔ باقی جو ہم نے اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں کو لازم کر دیا ہے، گھوڑا ہے، جوڑا ہے، توڑا ہے، اور توشہ ہے، اور تماشا ہے، اور گانا ہے، اور باجا ہے، ان سب چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایسی تعلیم نہیں دی جس کی وجہ سے ہم کو پریشانی ہو۔ دور حاضر میں جو ایک بارات کا رواج ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور دلہن کے گھر جا کر کے دعوتیں کھاتے ہیں، یہ ہماری طرف سے ایجاد ہے۔ ہم کو اس کو ختم کرنا چاہیے، جہیز کے لین دین کو ختم کرنا چاہیے، بارات کو ختم کرنا چاہیے، اور یہ کوشش ہونا چاہیے کہ آسانی سے سادگی کے ساتھ مسجد میں بیٹھیں، اور ایک دو عورتیں جا کر، ایک دو آدمی جا کر کے دلہن کو لے کر کے آ جائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ موجودہ زمانے کے اندر ہمارا جو پیسہ تعلیم پر خرچ ہونا چاہیے، ہمارے مالداروں کا جو روپیہ اور درمیانی قسم کے لوگوں کا جو روپیہ شادی پر خرچ ہو رہا ہے، لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ شادی پر خرچ ہو رہا ہے، جھوٹی شان و شوکت کے لیے، اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے۔ وہ روپیہ اگر ہمارا تعلیم پر خرچ ہو، ہمارے مدارس اچھے ہوں اور معیاری مدارس ہوں، بڑے مدارس ہوں، اسی طرح سے ہمارے اسکول ہوں، ہمارے خود کے اسکول ہوں اور ہمارے کالج ہوں، اور ان کے اندر ہمارے بچے اور بچیوں کی تعلیم کا انتظام ہو، تو اس سے ہمیں بہت فائدہ ہو سکتا ہے پوری قوم کو اور معاشرے کو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اور برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔